بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل آیت نمبر 7-8 میں فرماتے ہیں، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کریں، کیونکہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز فجر کی کیا اہمیت اور کیا فضائل ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام مانگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلام لے جاؤ، کیوں؟ اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، جو نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے کام بنائیں گے۔ نمبر 2، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، ٹھنڈی سے مراد نماز عصر اور نماز فجر ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، لن یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر، تو جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے مسلم شریف کی کہ من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے کے اندر آ جائے گا۔ اب اگر اس سے کوئی لڑنا چاہے گا، کوئی اس سے مطالبہ کرنا چاہے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس نماز فجر ادا کرنے کے والے کے مقابلے میں آئے گا، اس کو میں جہنم میں گرا دوں گا۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث آپ سماعت فرمائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں، میں نے سنا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فاتت الصلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ نماز کا حکم کرو بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور یہ فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، تو جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اسی طرح اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خوش نصیب ہیں وہ دروازے جو فجر کی نماز کے لیے کھلتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو فجر کی نماز میں جاگتی ہیں، خوش نصیب ہیں وہ کان اور آنکھ جو فجر کی نماز میں جا کر امام صاحب کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے نماز فجر میں نمازی بالکل مسجد میں نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے انتہائی ناکامی کی علامت ہے کہ ہم نماز فجر جماعت سے ادا نہ کریں۔ جو نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، میں نے آپ کو اس کے فائدے سنائے کہ کتنے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس لیے جو نماز فجر ادا کرے گا اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوگا، جو نماز فجر ادا نہیں کرے گا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا۔